ایک اور واقعہ ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ بھی پیش آتا ہے۔ ایک بڑھیا، بڑا عجیب واقعہ ہے، اس کو خطباء نے، مورخین نے، مفسرین نے، سیرت نگاروں نے بڑے اعلیٰ، بڑے عمدہ بہترین انداز میں بیان فرمایا ہے۔ اور بیان بھی کیوں نہ فرمائیں کہ اللہ کے محبوب پیغمبر کا حلیہ مبارک، یعنی سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک آپ کا حسن و جمال مکمل پورے کا پورا اگر ہمیں ملتا ہے تو ام معبد کی حدیث میں ملتا ہے، اس کے سوا کہیں سے بھی ہمیں اللہ کے محبوب پیغمبر کا پورا حلیہ ایک فرد سے، ایک جگہ پر، ایک حدیث میں کہیں بھی نہیں ملتا۔ وجہ کیا تھی؟ اللہ کے محبوب پیغمبر کا جمال کتنا تھا، حسن کتنا تھا۔ آپ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ اللہ کے محبوب پیغمبر سے حسن نکلا تھا اور حضرت یوسف کو ایک قطرہ ملا تھا۔ اور حسن یوسف کتنا تھا؟ معراج پہ اللہ کے محبوب پیغمبر یوسف علیہ السلام سے ملاقات کر کے جب واپس آئے تو آپ نے فرمایا کہ میں یوسف بھائی کو دیکھ کر آیا ہوں، اللہ نے گویا سارا حسن اس کے چہرے میں رکھ دیا ہے۔ یعنی اتنے خوبصورت ہے یوسف علیہ السلام۔ کون بتا رہا ہے؟ اللہ کے محبوب پیغمبر کہ جن کے چہرے سے حسن نکلا تو یوسف کو حسن ملا۔ تو سوچیں اللہ کے محبوب پیغمبر کا حسن و جمال کتنا ہوگا۔ حضرات صحابہ فرماتے ہیں جیسا آپ کے چہرے پر جمال تھا ویسا ہی آپ کے چہرے پر جلال بھی بڑا تھا۔ ہمیں کبھی ہمت نہ ہوتی تھی کہ آپ کو نظر بھر کے دیکھ سکتے، ہمیں ہمت نہیں پڑتی تھی ہم آپ کو نظر بھر کے دیکھتے۔ یہی وجہ ہے کسی صحابی سے پیشانی کا حسن منقول، کسی صحابی سے دانتوں کا حسن منقول۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب پیغمبر مجلس میں تشریف فرما ہوتے، آپ کے سامنے کے دو دانتوں کے درمیان خلا، جس کو ہم بتھ کہتے ہیں، وہ ہوتی تھی، اور جب آپ مسکرایا کرتے تھے تو یوں لگتا کہ نور آپ کے دانتوں سے نکل رہا ہے۔ کسی نے آپ کے چہرے کی بات کی، جابر بن عبداللہ نے کہا میں مدینہ میں بیٹھا ہوا 14ویں کا چاند چمک رہا، ادھر میں نے دیکھا تو یہاں پر مدینے کا چاند بھی چمک رہا، میں کبھی 14ویں کے چاند کو دیکھوں، کبھی اللہ کے محبوب پیغمبر کو دیکھوں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا عبداللہ یا جابر کیا دیکھتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ ایک چاند آسمان پہ ہے، ایک چاند زمین پہ ہے، میں دونوں کا موازنہ کرتا ہوں۔ کہا پھر کیا پایا؟ جابر بن عبداللہ کہنے لگے یا رسول اللہ لگتا تو یوں ہے کہ آسمان کے چاند کو بھی جو حسن ملا وہ آپ کے چہرے کی برکت سے ملا، یعنی آپ کو اللہ نے وہ حسن و جمال عطا فرمایا تھا۔ تو کسی نے آپ کے دندان کا ذکر فرمایا، کسی نے آپ کی باتوں کا ذکر فرمایا، کسی نے آپ کے ہاتھوں کی نرمی کا ذکر فرمایا، کسی نے آپ کے پسینے کا ذکر فرمایا، کسی نے آپ کے کون سی ادا کا متفرق ایک جگہ ایک مقام پر ایک فرد سے آپ کا مکمل حلیہ مبارک ثابت نہیں ہوتا بھی کیسے؟ کسی میں ہمت نہ تھی کہ وہ اللہ کے محبوب پیغمبر کو نگاہ بھر کے دیکھ بھی سکتا، لیکن ام معبد نے دیکھا۔ ایک تو حکمت اللہ کی، تاکہ اللہ چاہتا ہے کہ میرے محبوب کا سراپا وہ قیامت تک کے لیے محفوظ ہو، حسن و جمال قیامت تک کے لیے محفوظ ہو، تو لہٰذا ام معبد کو پسند کیا۔ پھر ام معبد اس وقت تک ایمان نہیں لائی، وہ نہیں جانتی تھی کہ آنے والے کون ہیں، وہ تو ایک مہمان سمجھتی رہی۔ معاملہ کیا ہوا؟ اللہ کے محبوب پیغمبر ابوبکر صدیق باقی دو ساتھی بھی چلتے چلتے اس کٹیا میں پہنچے، اس جھونپڑی کے پاس سے گزرے جہاں ام معبد رہتی تھی۔ تو آپ نے کہا ٹھہرو، کچھ کھانے پینے کا اگر سامان ملے تو خرید لیں تاکہ راستے میں اپنے کھانے کا انتظام کریں۔ دروازے پہ دستک دی، ام معبد نے دیکھا اللہ کے محبوب پیغمبر سامنے ہیں، نگاہ بھر کے دیکھا تو دیکھتی ہی رہ گئی، اسے سمجھ نہ آئی کہ میں ہاں کہوں یا نہ کہوں۔ بہرکیف جو اس کی سمجھ میں آیا، آقا نے فرمایا کچھ کھانے پینے کو ملے گا؟ ام معبد نے کہا گھر میں تو کچھ نہیں، کوئی بکریاں؟ کہا وہ جو دودھ دینے والی تھی وہ تو میرے خاوند چرانے کے لیے گئے ہوئے ہیں، دیکھا تو صحن میں ایک کمزور سی لاغر سی بکری بندھی ہوئی ہے۔ آقا نے فرمایا اس کا کیا معاملہ ہے؟ کہا اس کے تو کئی سال ہو چکے ہیں دودھ دینا چھوڑ دیا ہے، اب یہ اس قابل نہیں رہی کہ یہ دودھ دے سکے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا ام معبد اگر مجھے اجازت دو تو میں اس کا دودھ دھو سکتا ہوں۔ اب حالانکہ بظاہر اسباب کے درجے میں کوئی صورت نہیں ہے کہ وہ بکری دودھ دے سکے، ام معبد روک بھی سکتی ہے، منع بھی کر سکتی ہے، لیکن اللہ کے محبوب پیغمبر کے چہرے کو دیکھنے کے بعد اب ام معبد کے اندر نہ کرنے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے۔ کہاں حاضر ہے، جیسے آپ کرنا چاہیں کر لیں۔ اللہ کے
کے محبوب پیغمبر گئے، وہ دیکھا بالکل مریل بکری کہ جس کے اندر کئی سالوں سے دودھ کا قطرہ تک پیدا نہ ہو سکا۔ آپ نے بسم اللہ کا نام لیا، اس کے کمر پہ ہاتھ مارا، اس کے تھنوں پہ جب ہاتھ رکھا اس کی ٹانگیں کھلتی ہیں اور وہ دودھ سے بھر جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا ام معبد برتن تو لے کر آؤ۔ برتن لایا، وہ دودھ نکالا، جھاگ اٹھنے لگا، برتن بھرنے لگا، دوسرا لاؤ، تیسرا لاؤ، جتنے گھر میں برتن تھے وہ سارے بھر جاتے ہیں۔ آپ نے ابو بکر کو دیا، آپ بھی پیئیں، عامر بن فہیرہ تم بھی پیو، عبداللہ بن اوریکہ تم بھی پیو، ام معبد تم بھی جی بھر کے پیو۔ آخر میں خود پیا اور فرمایا کہ اور برتن گھر میں ہیں تو لے آؤ تاکہ میں دودھ دھو دوں۔ وہ اور برتن لے کر آتی ہے، سارے برتنوں میں دودھ بھر کر اللہ کے محبوب پیغمبر وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ یہ کچھ تھوڑا سا وقت تھا جو اللہ کے محبوب پیغمبر اپنے قافلے سمیت ام معبد کی اس جھونپڑی میں قیام فرماتے ہیں۔ اب ام معبد وہاں پر موجود، اللہ کے محبوب پیغمبر آگے نکل جاتے ہیں۔ شام کو آپ کے خامند واپس لوٹے، جب گھر میں آئے تو آپ نے محسوس کیا کہ جو کیفیت جاتے وقت تھی وہ اب نہیں ہے۔ ابھی تو کچھ حالات بدلے نظر آتے ہیں، ابھی تو کوئی خوشبوئیں مہک رہی ہیں، حالات بڑے تبدیل ہیں۔ جب گھر کے برتن دیکھے دودھ سے بھرے ہوئے تو کہا کہ ام معبد آج تو سارا منظر ہی بدلا ہوا ہے، یہ معاملہ کیا ہے؟ ام معبد کہنے لگی میں کیا بتاؤں آپ کو، کاش آپ موجود ہوتے، کاش آپ موجود ہوتے۔ آج کچھ نورانی چہروں والے مہمان آئے تھے، یہ ساری انہی کی برکت ہے۔ آج نورانی چہرے والے مہمان آئے تھے، یہ ساری انہی کی برکت ہے۔ کہا اچھا وہ کون تھے؟ ام معبد کہنے لگی نہ میں نام پوچھ سکی، نہ میں ایڈریس پوچھ سکی، نہ مجھے نام کا پتہ، نہ ان کے پتے کا پتہ، البتہ بڑا مبارک۔ ام معبد نے کیا نام دیا؟ مبارک۔ کوئی مبارک شخص تھا، کوئی مبارک شخص تھا جو ہمارے حجرے میں، ہماری جھونپڑی میں آیا تھا، یہ ساری اسی کی برکت ہے۔ تو گویا ام معبد نے اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک کا نام دے دیا کہ وہ کوئی مبارک تھا جو آیا تھا، یہ ساری اسی کی برکتیں ہیں۔ اچھا ام معبد نام بھی نہیں جانتی ہو، پتہ بھی نہیں جانتی ہو، کچھ نہیں پوچھا، بتاؤ تو صحیح وہ دکھتے کیسے تھے، ان کا معاملہ کیا تھا، وہ دیکھنے میں کیسے تھے؟ اب اس سوال کے جواب میں ام معبد اللہ کے محبوب پیغمبر کا وہ نقشہ جو ام معبد نے ذہن میں محفوظ کیا ہوا تھا وہ بیان کرنا شروع کرتی ہے۔ اب عربی کے الفاظ، ان کی فصاحت و بلاغت، تمام مورخین محدثین نے یہ الفاظ نقل کیے اور عجیب عجیب تشریحات کی۔ ام معبد، میں اب تفصیل میں تو جا نہیں سکتا کہ وقت مختصر ہے، ام معبد نے کہا ان کو دور سے دیکھا بڑے حسین لگے، جب قریب سے دیکھا تو زیادہ حسن و جمال والے لگے۔ میں نے ان کو دیکھا، ان کا قد بڑا میانہ تھا، میں نے ان کو دیکھا ان کی پیشانی بڑی کشادہ تھی، پلکیں بہت گھنی تھیں، ان کے بال پیچدار خمدار تھے، ان کے چہرے پہ گھنی داڑھی تھی۔ میں نے ان کو دیکھا کہ وہ جب گفتگو کر رہے تھے تو یوں لگتا تھا کہ جیسے موتی ان کے منہ سے نیچے گر رہے ہیں، ان کا پسینہ بڑا خوشبودار تھا، ان کے ہاتھ بڑے نرم و نازک تھے، ان کی گردن نہ بہت لمبی تھی کہ عجیب لگے، نہ بہت چھوٹی تھی تب بھی عجیب لگے، قد بھی بڑا درمیانہ تھا، چہرہ بھی بڑا درمیانہ تھا، چہرے میں گولائی، آپ کی آنکھوں میں سرخ ڈورے تھے، آنکھیں ایسے ہی جیسے سرما لگا ہوا ہو، آپ کی ناک بڑی بہترین، آپ کا چہرہ بڑا کشادہ، آپ کا سینہ بڑا کشادہ۔ یعنی وہ اس نے ان الفاظ میں جو الفاظ استعمال کیے، اور عربی تشریحات میں اگر ان الفاظ کی تفصیل میں جائیں تو مثال کے طور پر وہ کہتی ہے کہ وہ ملاحت، ان کے چہرے میں ملاحت تھی، ملیح حسن و جمال کا وہ مقام۔ ملی کسے کہتے ہیں کہ جو بڑا خوبصورت ہو، جب ایک مرتبہ اس کو دیکھا جائے تو دوبارہ دیکھنے کا دل کرے، وہ ہوتا ہے ملاحت والا۔ ایک حسن تو وہ ہوتا ہے چہرہ بہت زیادہ سفید ہو گیا، لوگ خوبصورتی سمجھتے ہیں لیکن زیادہ نہیں دیکھا جاتا، کسی میں کیا کسی میں کیا، لیکن ام معبد کہتی ہے کہ آپ کے اندر حسن و جمال جو کچھ میں نے دیکھا وہ ایسا تھا کہ جس کو بار بار دیکھنے کا جی چاہتا تھا، کہ آپ کی یہ پلکیں، یہ پلکوں کے اوپر جو ابرو تھے وہ ایسے تھے جیسے کمانیں ہوتی ہیں، یا آپ کی پلکیں بڑی طویل تھیں اور آپ کی آنکھوں پہ سرما لگا ہوا، آپ کی آنکھوں کی سفیدی انتہائی
انتہائی سفید، آنکھوں کی جو سیاہ پتلی ہے وہ انتہائی سیاہ، اور سفیدی پر سرخ رنگ کے ڈورے، میں کیا بتاؤں کہ وہ کیسا حسن تھا، وہ کیسا جمال تھا، وہ خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھا۔ ابو معبد میں آپ کو کیسے بتاؤں، کاش آپ اس وقت ہوتے، اس مبارک کو دیکھتے تو آپ بھی اشش کر اٹھتے۔ ابو معبد کہنے لگے ام معبد آج کے بعد میں دور نہیں جاؤں گا، بکریاں قریب چرایا کروں گا، آج کے بعد پھر کبھی وہ مبارک تمہاری جھونپڑی میں آیا تو مجھے پیغام ضرور دینا، میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ بار کا وقت گزرا، ایک قافلے سے ملاقات ہوتی ہے، جب اسے بتایا گیا کہ مبارک وہی ہے جس کو مدینہ والے محمد کہتے ہیں، تو ابو معبد نے رخت سفر باندھا، آپ کے پاس پہنچا اور جا کر ایمان قبول کیا، اسلام کی عظمت کو دل میں لیا۔ تو بارکہ یہ دو واقعات سفر ہجرت کے واقعہ ابو بردہ اسلمی کا بھی پیش آتا ہے، جو 70 گھڑ سواروں کے ساتھ آتے ہیں، لیکن آپ اس وقت ایک مومن نہیں تھے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر سے ملاقات ہوتی ہے، آپ نے کہا تمہارا نام؟ کہنے لگا ابو بردہ۔ آپ نے فرمایا برد کہتے ہیں ٹھنڈک کو۔ آپ نے فرمایا آپ نے ایک فال لیا کہ معاملے میں ٹھنڈک پیدا ہو گئی۔ کہا کون سے قبیلے سے ہو؟ کہا کہ قبیلہ اسلم سے ہوں۔ کہا اللہ نے ہمارے معاملے کو سلامت روی کی طرف کر دیا۔ تو بارکہ ابو بردہ اسلمی اپنے 70 سواروں سمیت آپ کے ہاتھ پر ایمان قبول کر لیتے ہیں۔ تو یہ ہجرت کے مختلف واقعات۔ پھر آپ اپنے مختصر قافلے کے ساتھ مدینہ کی طرف روانہ ہیں۔ ادھر مدینہ میں خبر پہنچ چکی تھی کہ اللہ کے محبوب پیغمبر تشریف لا رہے ہیں۔ اب مدینہ والوں کا وہ شوق دیدار دیکھیے، تاریخ میں لکھا ہے کہ روزانہ شام کو اہل مدینہ سے نکل کر باہر آ جاتے اور اس راہ کو تکتے رہتے جو راہ مکہ سے مدینہ کی طرف آتی ہے۔ کیوں تکتے ہو، کیوں بیٹھتے ہو؟ کہا کہ اللہ کے محبوب پیغمبر تشریف لا رہے ہیں، ہم نے ان کا استقبال کرنا ہے، ان کو دیکھنا ہے۔ ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرا دن گزرا، وہ روزانہ آتے، وہاں پر بیٹھتے اور آ کر اللہ کے محبوب پیغمبر کا انتظار کرتے۔ بارکہ پھر کیا ہوا اگلے جمعے آگے تفصیل چلے گی۔ تو خلاصہ آج کی بات کا یہ ہے کہ ایک تو ہم نے سراقہ بن مالک کا واقعہ، ان کا ایمان لانا اور کسرا والے کنگن ان کے ہاتھوں میں آنا، یہ ساری چیزیں سمجھی ہیں۔ آگے چل کے ام معبد کے گھر میں اللہ کے محبوب پیغمبر کا پڑاؤ، اور ام معبد جو اللہ کے محبوب پیغمبر کے حسن و جمال کے نقشے کھینچتی ہیں، اس پر مختصر سی بات۔ تو خلاصہ بات کا کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں جو پیغمبر عطا فرمایا وہ بڑا عظیم پیغمبر ہے۔ اللہ نے جو ہمیں پیغمبر عطا فرمائے وہ بہت عظیم پیغمبر ہے۔ اللہ کے خزانوں میں وہ ایک ایسا عجیب ہیرا تھا جو اللہ نے بن مانگے مجھے اور آپ کو عطا فرما دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کا مسلمان، میں اس دور کی بات نہیں کرتا، اس دور کے مسلمان قدردان تھے، اس دور کے مسلمان جو اللہ کے محبوب پیغمبر سے عہد کر لیتے، اپنی جان دے دیتے، عہد کو نہیں چھوڑتے۔ قرآن نے ان کی عہد اور پاسداری کو بیان کیا، فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ۔ بعض وہ ہیں کہ جو پیغمبر سے عہد و وفا کر کے اسے پورا کر کے دنیا سے چلے گئے، بعض وہ ہیں جو ابھی انتظار میں بیٹھے ہیں۔ یہ حضرات صحابہ کی شان، عظمت اور مقام ہے کہ اللہ کے محبوب پیغمبر سے جو عہد کیا، جو وعدہ کیا، ان کے ساتھ جو بھی ان کے معاملات ہوئے، وہ عقبہ اولا عقبہ ثانیہ کی بیعت میں کیا گفتگو ہوئی، بات گزر چکی ہے کہ اہل مدینہ نے کس طریقے سے اللہ کے محبوب پیغمبر کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ اور پھر آپ نے دیکھا، آگے دیکھ بھی لیں گے کہ ان لوگوں نے کیسے اپنی جانیں، اپنے مال، اپنا سب کچھ لٹا کر اس عہد کو پورا کیا، اس عہد کو وفا کیا، جس کی بنیاد پر اللہ کتنا خوش ہوا کہ میں اور آپ نمازیں پڑھتے ہیں، نمازیں صحابہ نے بھی پڑھی، میں اور آپ روزے رکھتے ہیں، روزے صحابہ نے بھی رکھے، میں اور آپ حج کرتے ہیں، حج صحابہ نے بھی کیے۔ میری ساری عبادات، ساری نمازیں، سارے روزے، ساری قربانیاں، صدقہ خیرات، جو کچھ میں نے کیا، کوئی ایک فرد دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس بنیاد پر میری بخشش ہو جائے گی، اللہ مجھے جنت میں بھیج دے گا۔ لیکن قربان جائیں حضرات صحابہ کے مرتبے اور مقام پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی دنیا سے نہیں گئے، وہ دنیا میں ہی تھے کہ اللہ نے انہیں جنت کی بشارت سنا دی۔ کُلًّا وعد اللہ الحسنى، کہ میں تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ کر رہا ہوں۔ اے میرے پیغمبر کے صحابہ، جنت تمہارے لیے سجا دی گئی ہے، تمہاری منتظر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرات صحابہ کے سامنے مال آیا،
ٹھوکر مار دی، آپ کے سامنے عہدے اور منصب پیش کیے گئے، ٹھوکریں مار دی، آپ کو عورتوں کی پیشکشیں ہوتی ہیں، ٹھوکریں مار دیتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ نے آپ کو دنیا میں جنت کی بشارت سنا کر، جنت کا مستحق بنا کر مجھے اور آپ کو ایک پیغام دیا کہ جس طرح حضرات صحابہ نے اللہ کے محبوب پیغمبر کے ساتھ وفا کی، اے میرے بندو، اور تم بھی اسی طرح میرے محبوب سے جب وفا کرو گے تو جیسے میں نے حضرات صحابہ کو جنت میں بھیجا، میں تمہارے لیے بھی جنت کو سجا دوں گا۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، سابقین، اولین، مہاجر، انصار، وہ سارے صحابہ، اور اللہ کیا فرماتے ہیں؟ والذین اتبعوہم باحسان، جو بھی نیکی میں ان حضرات صحابہ کی اتباع اور پیروی کرے گا، جہاں صحابہ جائیں گے اتباع کرنے والے وہیں جائیں گے۔ اور صحابہ کہاں جائیں گے؟ سارے کے سارے صحابہ جنتی، تو لہٰذا ان کے نقش قدم پہ چلنے والے بھی جنتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنے محبوب پیغمبر کے نقش قدم پہ چلنے والا بنائے، حضرات صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے والا بنائے۔ ہمیں یہ فکر عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے محبوب پیغمبر کی عظمت اور شان کو سمجھ سکیں اور اپنی پوری زندگی ان کی سنت کے سانچے میں ڈھال کر گزار سکیں۔ انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی کامیابی، آخرت کے اندر بھی کامیابی۔ اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔